اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنا رہا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ پرسوں کی بات ہے، شام کو میں اپنے دو دوستوں کے پاس بیٹھا تھا۔ دونوں بڑے درویش آدمی ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ کام کرتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، ان آل ریسپیکٹس بہت اچھے لوگ ہیں، صحیح معنوں میں درویش ہیں۔ میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا کہ جو صورتحال سیاسی ہے وہ کوئی اچھی نہیں۔ ملک کے تمام ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، بلکہ الٹا جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کی بجائے الٹا کام کر رہے ہیں۔ کسی ملک کی سالمیت کے لیے ان اداروں کا صحیح کام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ایک بزرگ، ایک درویش جو تھے، وہ بولے، ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ابھی شاید ہمیں رب العزت نے کچھ وقت دیا ہوا ہے، شاید کچھ دن اسی طرح گزرے، لیکن تم کہتے ٹھیک ہو۔ کسی ملک کی سالمیت کے لیے ایسے اداروں کا ہونا یقیناً اس کے قتل کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرے درویش ہنس کے بولے کہ نہیں، اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ یہاں کے نظم و نسق اور حفاظت کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اور وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ صورتحال بگڑ رہی ہے، لیکن کسی وقت بھی یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جلال میں آ جائیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، جی بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، کیا جلال اور کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں؟ تو ہنس کے کہنے لگے، اسی طرح ایک شہر تھا جس کا نظم و نسق انتہائی خراب تھا، ہر چیز میں لوٹ مار تھی، ہر بندہ جو تھا وہ ڈاکو تھا، چور تھا، خیانت کرتا تھا، ہیرا پھیری کرتا تھا، کوئی شخص سوچتا ہی نہیں تھا کہ وہ اچھا کام کرے۔ چنانچہ تمہاری طرح کا ایک پریشان حال بندہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اس کا کوئی حل نہیں، کہ صورتحال تو بگڑتی جا رہی ہے، اس شہر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو قیادت پہ آتے ہیں ان کی عزت اور احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ حق پرست ہوتے ہیں، وہ صحیح بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے لیڈر بھی چور اور ڈاکو چننے شروع کر دیے ہیں، بلکہ چور اور ڈاکو ہم سے چھین لیتے ہیں سارا کچھ۔ تو کیا بات آپ کہہ رہے ہیں اللہ والے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ والا بعض اوقات جو اس شہر کی حفاظت پہ لگا ہوتا ہے نا، وہ رحم دل ہوتا ہے، طبعاً نفیس آدمی ہوتا ہے، وہ چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری پوری اس کی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہونے دیتا جس سے۔ اس نے کہا کیسے، مجھے بتائیں، میں اس بندے سے مل کے دیکھوں۔ اس نے کہا نہیں، بندہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مل بھی لینا، کوئی پوچھ گچھ نہ کرنا، لیکن تمہیں ان کے مزاج کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا بتا دیں، میں صرف چیک کر لوں کہ وہ کیسے صاحب ہیں، وہ کون صاحب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، نظم و نسق ان کے ذمہ ہیں، اور نظم و نسق کا ستیہ ناش ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مت کہو، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بہرحال میں پتہ بتا دیتا ہوں، تم فلاں چوک میں چلے جاؤ، وہاں ایک خربوزے والا بیٹھا ہے، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، تمہیں اس کی عادات سے، اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا۔ وہ گئے، واقعی اس چوک میں خربوزے والا بیٹھا تھا، خربوزے بیچ رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، کوئی باؤ تاؤ نہیں، جو کوئی پہ دیتا وہ خربوزہ اسے پکڑا دیتے، پرواہ نہ کرو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت میں خربوزہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لے لو۔ اس نے کہا کہ لوں گا تب اگر میں چیک کر لوں کہ وہ میٹھا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا جتنے مرضی چیک کرو۔ اس نے خربوزہ کاٹا، چیک کیا، ٹھیک تھا، لیکن اس نے کہا نہیں جی یہ پھیکا ہے، میں دوسرا چیک کر لوں۔ اس نے کہا جتنے مرضی چیک کرو۔ اس نے دوسرا اٹھایا، تھوڑا سا کاٹا، کھایا،
ठीक था, लेकिन फिर भी कहा नहीं, ये भी नहीं, म्यारी नहीं है। तीसरा पकड़ लिया, चौथा पकड़ लिया, 7-8 खरबूजे उसने इतने इतने काटे वहाँ ढेर लगा के। तो कहने लगा नहीं जी, मुझे नहीं पसंद आए। वो साहब बड़ा मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह के चला गया। आके उसने दरवेश, वो जिन्होंने उसको पता बताया, तो उन्होंने कहा वाकई आपने सही कहा, वो तो बड़े दरवेश आदमी है, उन्होंने किसी बात का बुरा ही नहीं माना, मैं जो मर्जी करता रहा। उन्होंने कहा यही उनकी कमजोरी है, जिसकी पूरी कौम फायदा उठा रही है, लेकिन देखो कब तक ये चलता है। चंद दिन गुजरे तो एकदम शहर में इनकलाब आ गया। शहर में काजी बड़े ठीक फैसले करने लगे। जो फोर्सेस थी, पुलिस, फौज, वो अपना काम दयानतदारी से करने लगी। राशि अफसर लटके जाने लगे, सजा धड़ाधड़ होने लगी। एकदम शहर की काया पलट गई, शहर बिल्कुल राय रास्त पे आ गया। लोग कोई गलत काम करने से पहले सोचने लगते कि कोई गलत इसमें तो नहीं रह गया जिससे सजा मिल जाए। लोगों को सजा और जजा का फिक्र पड़ गया। वो फिर बंदा दरवेश साहब उनके पास गया, अपने वाकिफ दरवेश से, कि हजरत क्या बात है, ये चेंज क्यों आ गई। वो हंसे, कहने लगे असल में वो जो अल्लाह वाला यहाँ पे तैनात था जिससे तुम मिल के आए, वो बंदा बदल गया, नया बंदा आ गया। और नया बंदा बहरहाल बड़ा सख्ती से हर चीज़ पे कारबंद है। उन्होंने कहा अगर मैं उससे मिलना चाहूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल मिल सकते हो, जाकर मिल लो उसे, लेकिन बातें ज़्यादा न करना, वो देखना कि उनका रद्द अमल क्या है और वो बातें क्या करते हैं। उसने कहा जी ठीक है, मुझे पता बता दें, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा फलां चौक पे चले जाओ, एक आदमी पानी पिला रहा होगा, बस वही अल्लाह का नेक बंदा है जो शहर का नज्म नस्ब चला रहा है। वो गए, देखा एक बड़ा सा बर्तन पड़ा है, उस बर्तन के पास कितने ही प्याले पानी से भरे हुए पड़े। उसने आगे होके पूछा जी मैं पानी पीना चाहता हूँ, पी लूँ। उन्होंने कहा प्याले किस लिए रखे हैं, इसीलिए ना, पियो। उन्होंने घूंट करके प्याला पिया। कहते हैं पानी को मजेदार नहीं है। उनका इतना कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पे पड़ा और जवाब मिला कि ये खरबूजे समझे हुए हैं। वो वहां से उठे और भागम भाग गिरे। कहते हैं आप सही कहते हैं, ये जलाली पीर जब से आ गए हैं ना, तो यही वजह है कि इस मुल्क की या इस कौम की हालत बदल रही है। तो दुआ करें वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनका जलालीपन ऊपर आ जाए और शायद हमारी भी कुछ हालत बदल जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।